اور انہی لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں کہ اللہ کی رضا جوئی کے لیے اپنی جان کھپا دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہی ہیں کہ جن سے کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے، اور اس طرح کے بندوں پر اللہ بہت مہربان ہے۔ ایمان والو، ایمان کے ساتھ یہ دو رویے نہیں ہو سکتے، اس لیے تم سب ایک ہی طریقے سے اللہ کی اطاعت میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ان کھلی ہوئی تنبیہات کے بعد بھی جو تمہارے پاس آئی ہیں، اگر تم لغزش کھاتے ہو تو جان لو کہ اللہ زبردست ہے، وہ بڑی حکمت والا ہے۔ اس اتمام حجت کے باوجود کیا یہ اسی کے منتظر ہیں کہ اللہ اور اس کے فرشتے بدلیوں کے سائے میں ان پر نمودار ہو جائیں اور معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے؟ لیکن یہ اللہ کا طریقہ نہیں ہے، اور اس طرح کے معاملات تو اللہ ہی کے حوالے ہیں۔ بنی اسرائیل سے پوچھو، ہم نے ان کو کتنی واضح نشانیاں دیں، مگر اس سے کیا فائدہ ہوا؟ اور حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی ہدایت جیسی نعمت کو پا لینے کے بعد اس کو گمراہی سے بدلتے ہیں، وہ اللہ کی گرفت سے نہیں بچ سکتے، اس لیے کہ اللہ سخت مواخذہ کرنے والا ہے۔ دنیا کی زندگی ان منکروں کے لیے بڑی دل پسند بنا دی گئی ہے، اس کے انجام سے انہیں آگاہ کیا جائے تو نہیں سنتے، اور ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ درا حال ہے کہ خدا سے ڈرنے والے قیامت کے دن ان کے مقابلے میں عالی مقام ہوں گے۔ یہ ان کے لیے اللہ کا فضل ہے، اور اللہ جس کو چاہے گا اپنا فضل بے حساب عطا فرمائے گا۔ اپنی منافقت کے لیے یہ اختلافات کو بہانہ بناتے ہیں۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ لوگ ایک ہی امت تھے، پھر ان میں اختلاف پیدا ہوا تو اللہ نے نبی بھیجے، بشارت دیتے اور انذار کرتے ہوئے، اور ان کے ساتھ قول فیصل کی صورت میں اپنی کتاب نازل کی تاکہ لوگوں کے درمیان وہ ان کے اختلافات کا فیصلہ کر دے۔ یہ جن کو دی گئی، اس میں اختلاف بھی انہی لوگوں نے کیا، نہایت واضح دلائل کے ان کے سامنے آ جانے کے بعد، محض آپس کے زدم زدہ کی وجہ سے۔ پھر یہ جو قرآن کے ماننے والے ہیں، اللہ نے اپنی توفیق سے اس حق کے بارے میں ان کی رہنمائی کی جس میں یہ اختلاف کر رہے تھے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق سیدھی راہ کی ہدایت عطا فرماتا ہے۔ یہ منافق سمجھتے ہیں کہ ان پر کوئی ذمہ داری ڈالے بغیر ہی اس راہ کی سب مشکلیں اللہ کی مدد سے دور ہو جانی چاہیے۔ خدا کے بندو، تمہارا خیال ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، درا حالے کہ تمہیں وہ حالات ابھی پیش ہی نہیں آئے جو رسولوں کی بعثت کے نتیجے میں ان لوگوں کو پیش آئے تھے جو تم سے پہلے گزرے ہیں۔ ان پر آفتیں آئیں، مصیبتیں گزریں، اور وہ ہلا مارے گئے، یہاں تک کہ رسول اور اس کے ساتھ ایمان لانے والے سب پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اس وقت بشارت دی گئی کہ سنو، اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔ وہ تم سے پوچھتے ہیں کہ اچھا پھر کیا خرچ کریں؟ کہہ دو کہ جتنا مال بھی خرچ کرو گے وہ تمہارے والدین، اعزاء و اقربا اور تمہارے ہی معاشرے کے یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، اس لیے جتنی ہمت ہے خرچ کرو، اور مطمئن رہو کہ جو نیکی بھی تم کرو گے وہ ہرگز ضائع نہ ہوگی، اس لیے کہ اللہ اس سے پوری طرح واقف ہے۔ تم پر جنگ فرض کی گئی، اور اللہ کی راہ میں انفاق کی طرح وہ بھی تمہیں ناگوار ہے، درا حالے کہ یہ بالکل ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور تمہارے لیے وہی بہتر ہو، اور بالکل ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ جانتا ہے، اور اس طرح کی بہت سی چیزوں کو تم نہیں جانتے۔ وہ تم سے پوچھتے ہیں کہ حرام مہینے میں قتال کا کیا حکم ہے؟ کہہ دو کہ اس میں قتال بڑی ہی سنگین بات ہے، لیکن اللہ کی راہ سے روکنا اور اس کو نہ ماننا، اور بیت الحرام کا راستہ لوگوں پر بند کرنا اور اس کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ سنگین ہے، اور ظلم و جبر کے ذریعے سے لوگوں کو دین سے پھیرنا تو قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جن لوگوں سے قتال کا حکم تمہیں دیا گیا ہے، انہوں نے طے کر لیا ہے کہ وہ تم سے برابر لڑیں گے،
یہاں تک کہ اگر ان کے لیے ممکن ہو تو تمہیں تمہارے دین سے پھیر لے جائیں، اور تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھرے گا اور پھر اسی کفر کی حالت میں مر جائے گا تو اسی طرح کے لوگ ہیں جن کے عمل دنیا اور آخرت میں ضائع ہوئے، اور یہی دوزخ میں پڑنے والے ہیں، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس کے برخلاف جو لوگ ایمان پر قائم رہے ہیں اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہے، وہی اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ وہ تم سے جوئے اور شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں، اس لیے کہ یہ بھی ان کے ہاں غریبوں کی مدد کا ایک ذریعہ ہے۔ کہہ دو کہ ان دونوں میں گناہ بہت بڑا ہے، اور اس میں شبہ نہیں کہ لوگوں کے لیے ان میں کچھ فائدے بھی ہیں، لیکن ان کا گناہ ان کے ان فائدوں سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اور پوچھتے ہیں کہ اچھا یہ تو واضح کیجئے کہ کیا خرچ کریں۔ کہہ دو کہ وہی جو ضرورت سے زیادہ ہے۔ اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیتوں کی وضاحت کرتا ہے تاکہ تم دنیا اور آخرت دونوں کے معاملات میں غور کرتے رہو۔ اور وہ تم سے پوچھتے ہیں کہ جنگ ہوئی اور لوگ مارے گئے تو ان کے یتیموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ کہہ دو جس میں ان کی بہبود ہو وہی بہتر ہے، اور اگر تم ان کی ماؤں سے نکاح کر کے انہیں اپنے ساتھ شامل کر لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ کون بگاڑنے والا ہے اور کون اصلاح کرنے والا۔ اور اگر اللہ چاہتا تو اس کی اجازت نہ دے کر تمہیں مشقت میں ڈال دیتا۔ بے شک اللہ زبردست ہے، وہ بڑی حکمت والا ہے۔ اور یتیموں کی بہبود کے مقصد سے بھی مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں، اور یاد رکھو کہ ایک مسلمان لونڈی کسی مشرک شریف زادی سے بہتر ہے، اگرچہ وہ تمہیں پسند ہو، اور اپنی عورتیں بھی مشرکوں کے نکاح میں نہ دو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں۔ اور یاد رکھو کہ ایک مسلمان غلام کسی مشرک شریف زادے سے بہتر ہے، اگرچہ وہ تمہیں پسند ہو۔ یہ مشرک لوگ تمہیں دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ اپنی توفیق سے جنت اور مغفرت کی دعوت دیتا ہے، اور لوگوں کے لیے اپنی آیتوں کی وضاحت کرتا ہے تاکہ وہ یاد دہانی حاصل کریں۔